أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ سورہ بقرہ کی 40ویں آیت کریمہ ہے، اور ہم نے شروع کے دروس میں اس بات کو پڑھا کہ قرآن حکیم ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ جائے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں یہ فرمایا گیا تھا ھدی للمتقین، کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے باز رہنے والے ہیں۔ لیکن وہاں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اگرچہ قرآن حکیم ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ اس سے نفع ان لوگوں نے اٹھایا کہ جن کو متقین کہا جاتا ہے، اس بنا پر یہاں کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب انجام کار، آخر کار ہدایت چونکہ متقین کے لیے بنی ہے، ورنہ بنیادی طور پر قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا کچھ تذکرہ فرمایا، پھر نافرمانی کرنے والوں اور بغاوت کرنے والوں کا اور کفر کرنے والوں کا کچھ تذکرہ کیا گیا۔ کافروں کی دو جماعتوں کا تذکرہ ہوا، ایک جو کھلے کافر تھے اور دوسرے منافق تھے۔ قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا ثابت کیا گیا۔ اب یہاں سے خطاب ہے بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف یعقوب علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے نام ایک سے زیادہ ہیں، یعنی اسرائیل بھی ان کا نام ہے اور یعقوب بھی ان کا نام ہے۔ اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کے معنی عبد، بندہ، اور ایل اس زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اسرائیل کے معنی وہی ہیں جو عربی زبان میں عبداللہ کے ہیں، اللہ کے بندے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اگلی 83 آیات میں اولاد یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چونکہ ہزاروں انبیاء آئے، اور ان میں چند بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہیں، حضرت الیاس ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سارے پیغمبر چونکہ آئے، اور ان انبیاء کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں میں بہت ساری، ہر نبی کی ایک امت گزری ہے، لیکن 2 امتیں مشہور رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ موجود تھے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، ان کو یہود کہا جاتا تھا۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں سمجھتے تھے، ان کو عیسائی یا نصارہ کہا جاتا تھا۔ تو اور ان کو اہل کتاب بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ آسمانی کتابیں ان کے پاس موجود تھیں۔ اور عرب کے معاشرے میں مشرکین عرب جو تھے، ان میں اکثریت ان پڑھ لوگوں کی تھی، اسی لیے قرآن حکیم میں ان کو امیین کہا گیا کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ لیکن یہ جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے دنیاوی اعتبار سے بھی، اور ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی موجود تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان آسمانی کتابوں میں ان کی بد باطنی کی وجہ سے بہت ساری تحریفات ہو چکی تھیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بچی کھچی آسمانی تعلیمات ان کے پاس موجود تھیں، اور یہ معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے۔ اور چونکہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے،
عرب میں ان کا وجود کم تھا، لیکن مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں یہ اہل کتاب یہود و نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اب جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اہل کتاب کو متعدد بار خطاب کیا گیا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک یعقوب اور دوسرے اسرائیل، تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا یا بنی یعقوب، اے یعقوب کی اولاد، لیکن لفظ یعقوب کو چھوڑ کر اسرائیل کا جو انتخاب کیا گیا، مفسرین نے یہاں پر نقطہ لکھا کہ چونکہ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو یہ یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس عظیم پیغمبر کی اولاد ہو جن کا نام عبداللہ ہے، یعنی تمہارا پیغمبر اللہ رب العالمین کے عبادت گزار تھے، اللہ کے دین اور اس کی توحید کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تمہارے لیے یہ بات جچتی سجتی نہیں کہ تم اس پیغمبر کی اولاد ہو کر اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی کو۔ تو اذکروا، گویا یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کو دعوت توحید دی گئی ایک خاص انداز میں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ ایک تو یہی بڑی نعمت تھی کہ ان کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا گیا، پھر ان کے خاندانوں میں بہت سارے انبیاء مبعوث ہوئے، پھر اس وقت جو یہود و نصارہ موجود تھے ان کے اوپر یہ اللہ کا انعام کہ وہ آسمانی کتابیں ان کے پاس موجود تھیں۔ تو یہ ساری نعمتیں، اس کے علاوہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں اور قدم قدم کے اوپر ان کی مدد ہوئی ہے، اس کا تذکرہ آگے تفصیل کے ساتھ ہونے والا ہے، اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تو انعمت علیکم، تو میں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ یہ کیا وعدہ تھا؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان کے اندر اللہ نے 12 سردار مبعوث فرمائے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے سے اللہ نے ایک قبیلہ چلایا، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، تو فرمایا ان کے اندر 12 قبائل تھے، ان کے اندر ہم نے 12 سردار مقرر فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور میں نے ان سے کہا، کس سے؟ ان سرداروں سے اور ان کی معرفت ان کے قبیلوں سے، یا براہ راست اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے ان قبیلوں سے یہ کہا، یعنی بنی اسرائیل کے 100% افراد اس میں شامل ہو گئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی قدم قدم پر میری مدد، میری رضا تمہارے ساتھ ہے۔ کب؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم رکھو گے، وَآتِيتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ یہ اس وعدے میں شامل تھا، میری مدد، میری معیت، میری رفاقت قدم قدم پر تمہاری دستگیر ہوگی اگر تم میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو گے۔ اس میں ایک وعدہ یہ تھا کہ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان رسولوں کی تم مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو بہترین قرض دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہاری سب خطاؤں کو مٹا ڈالوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں یقیناً ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو اس صورت میں اس عہد کا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور اس عہد کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ نے کچھ وعدے ان سے کیے تھے، یہاں پر ان وعدوں کو یاد دلایا گیا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے وعدے کو پورا کرو۔ اور ان وعدوں میں ایک بڑا وعدہ کیا تھا کہ تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ اور اب ان کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو کون رسول تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی تم ان کے اوپر ایمان لاؤ، اور اگر ان کے اوپر تم ایمان لاؤ گے تو گویا تم نے وعدہ پورا کیا ہے، اور جب تم وعدہ پورا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کریں گے، ایک تو جنتوں میں داخلے کا اور ایک تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو مٹانے کا فیصلہ۔
وَإِيَّایَ فَارْحَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس ڈر میں ایک تو وہ ڈر مراد ہے کہ جو ہر مومن بندے کو جس اللہ رب العالمین ڈراتے ہیں کہ وہ اللہ ہی سے ڈرے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر ایک ڈر وہ مراد تھا کہ چونکہ یہود و نصارہ عرب کے جو امی لوگ تھے ان کو طرح طرح کی غلط سلط باتیں بتایا کرتے تھے، یا خود جو اہل کتاب کے عوام تھے ان کو ان آسمانی کتابوں میں تحریف کر کے، یعنی اللہ کے احکام کچھ ہوتے تھے اور یہ کچھ بتایا کرتے تھے۔ کوئی ظالم ظلم کرتا تھا تو اگر اس کی سزا کے متعلق پوچھا جاتا تھا، یہود پوچھتے تھے توریت کے بارے میں کہ اس میں کیا سزا ہے، نصارہ پوچھتے تھے کہ اس کی انجیل میں کیا سزا ہے، تو یہ بدل کر بتایا کرتے تھے تھوڑا سا روپیہ پیسہ اور مال لے کر۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، یہ مال کے کم ہونے سے مت ڈرو، یہ جو تمہارے معتقدین اور متبعین ہیں ان کی ناراضگی سے بھی مت ڈرو، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جب خطاب بنی اسرائیل کو فرمایا تو فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے نعمتیں تمہارے اوپر کی۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کیا گیا تو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ کی امت اسی طرح ساری امتوں کی سردار ہے، تو اس امت کا رشتہ براہ راست منعم، نعمتیں عطا فرمانے والے رب کے ساتھ ہے۔ ان امتوں کو کہا گیا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، نعمت کو یاد رکھو گے تمہیں منعم تک رسائی ہو جائے گی جو نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس امت کو کہا گیا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ گویا اس آیت کریمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی افضلیت اور برتری بھی ثابت ہوتی ہے، جس کو معجزانہ انداز میں اشارہ کر کے بتلا دیا گیا کہ اس امت کی فضیلت ان امتوں کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے کہ اس امت کے نبی کی فضیلت دوسری امتوں کے انبیاء کے مقابلے میں اس نبی کو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔